نبی نے کیا فرمایا بھائی؟ بہت اہم حدیث ہے، یاد رکھو، کاش یہ سمجھ میں آ جائے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، ساری فکریں جس نے ختم کر دی نا، فکریں ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی محنت ختم کر دی، پیسہ کمانے کی محنت ضروری، صحت بنانے کی محنت ضروری، پیسہ کمانے کی فکر ضروری نہیں ہے، ناجائز ہے، ٹینشن لینا ناجائز ہے، کیوں نہیں آ رہا، اتنی محنت کر رہا ہوں آ کیوں نہیں رہا، یہ محنت تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ ٹینشن۔ بھائی آپ کا کام تھا مشورے لے کے بزنس شروع کرنا، جاب کرنا، آپ نے کر لی، آپ کا کام تھا بچے کو پڑھانا، آپ نے چوائس کیا کہ یار کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں بچے کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتا ہوں، پورے ٹیوٹر لگا دیا، پھر بھی نہیں پڑھ رہا، ٹینشن، ابے یہ کیا کرے گا مستقبل میں؟ بھائی کوئی بات نہیں، آپ کا جو کام تھا آپ نے پورا کر لیا، اب آپ نے اس کی ٹینشن بولو نہیں، ٹینشن صرف ایک ہی رکھنی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا میرا؟ تو نبی نے خوشخبری سنائی، جس نے ایک ٹینشن رکھی نا کہ آخرت، کام تو سارے کرنے ہیں دنیا کے، ٹینشن صرف ایک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ من کانت الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبی، سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، کئی بار میں اس پہ بیان کر چکا ہوں، سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل مالدار ہو جاتا ہے اس کا۔ مالدار آدمی کو غریب کی دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے؟ بولو، غریب اس کی بے عزتی کرے تو مالدار اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، کہتا ہے بھائی کیا ہے، کیا، جیسے بنیان سونگنے والے میرے خلاف فتویٰ دیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اس سے تھوڑی سی عزت ہماری اور زیادہ الحمدللہ بڑھ جائے گی۔ تو ہاں، اپنے جیسے آدمی سے جب انسان کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس کی تعریف کو ویلیو بھی دیتا ہے اور اس کی توہین کو بھی ویلیو دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا اپنی، سب سے پہلا انعام جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل مالدار ہو جائے گا، بے شک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، پیسہ نہ ہو، رہے گا ایسے جیسے ڈیفنس کے سارے بنگلے اسی بحریہ ٹاؤن اسی نے بنایا ہے، اسٹائل یہ ہوگا زندگی گزارنے کا۔ اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، سب سے پہلے تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا، پھر اور ہم نے علماء کو، اور بہت سارے علماء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جیب میں دھیلا نہیں ہے، کھانے کی روٹی نہیں ہے، رہتے ایسے جیسے ابھی ریاض ملک سے مل کے آ رہے ہیں، کیا نام ہے؟ ملک ریاض ہے، ملک ریاض نام ہمیشہ میں الٹا سیدھا کر دیتا ہوں غلطی سے، ملک ریاض سے مل کے آ رہے ہیں، اور ابھی ان کی بہت بڑی ڈیلنگ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھایا کرتا تھا تو میری تنخواہ سے زیادہ بیل کی تنخواہ تھی، وہاں کھیت بھی تھا نا ہل چلانے کے لیے، بیل پہ زیادہ خرچہ ہوتا تھا، شیخ الحدیث کی تنخواہ کم تھی، سب بیچاروں وسائل کم تھے مدرسے کے پاس۔ تو فرماتے میں رہتا ایسے تھا، انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے ناشتے میں، انڈا کھانے کے پیسے نہیں، کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے، کیونکہ ہم لوگ کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ، جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں وہ تو پھر زیارت ہوتی نہیں، لیکن وہ والے بزرگ ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے کہ جو چاند پہ بھی قدم رکھ رہے ہیں، اور بھی کچھ دو چین رپورٹیں آئی ہیں ابھی، اور بھی آئی ہیں، اتنی قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو دھوبی نے فرشتے کی واٹ لگا دی تھی، کچھ اس طرح کی رپورٹیں بھی آئی ہیں، قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھا من ربو کو، دھوبی نے رکھ کے لگا دیا، اس کو بولا بھائی میں کس کا دھوبی، کچھ اس طرح کا چماٹ لگایا یا کچھ 12 رپورٹ ہے۔ تو یہ والا نہیں، شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، یاد رکھو، لیکن ان کے کھاتے میں جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی حیران ہوں گے، یار یہ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ بعض بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں، خامخواہ میں ان کے کھاتے میں لوگوں نے چیزیں ڈالی ہوئی، خیر تو لیکن ہم لوگ کے ہاں بھی بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے شیخ سال میں ایک دفعہ سفر کرتے تھے ٹرین سے، تو ٹرین کے پیسے بچانے کے لیے نا پورے سال اپنی تنخواہ سے جوڑ کے پیسے جمع کرتے تھے، پھر ٹرین کا ٹکٹ نکلتا تھا۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اتنی قربانی کے بعد جو اپنے شیخ کی اور بزرگ کی زیارت کرے گا اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اسے۔ تو فرماتے ہیں لیکن رہتا میں ایسے تھا کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے تھے، آج اتنا پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ لو
دیکھو سب مدرسوں کے محتمم کی بات میں نہیں کرتا, سارے برے نہیں ہوتے لیکن کچھ برے بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ مدرسے بناتے ہیں ادھر, بعض لوگ ٹرسٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ٹرسٹ بناتے ہیں اربوں خربوں روپے کرپشن کر کے جمع کر رہے ہیں, کپڑے ایسے پہن کے گھومیں گے, آدمی کہتا ہے سب سے پہلے تو اس کو زکات دو. یار تم سوٹ ٹائی پہن لو, کوئی اچھے کپڑے پہن لو, یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو بالکل ہم تو سادہ ہیں, ہم تو غریبوں کی یعنی ویلفیئر میں مرے جا رہے ہیں. اتنا کیوں مر رہے ہو, کپڑے صحیح پہن لو بھائی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی, نارمل جیسے تمہیں اللہ نے سارے رہتے ہیں, کیوں ایسے غریب بن رہے ہو. میرے کپڑے ابھی میلے ہو رہے ہیں, ٹائم نہیں ملا مجھے بدلنے کا, یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے زکات دیں. میرے استری ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے, آج مہمان آ گئے تو ٹائم نہیں ملا مجھے. اللہ نے دیا ہوتا ہے. یہ کام زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو 2 نمبر قسم کے محتمم اور ٹرسٹ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں.